بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان پنجاب رینجر بھرتی 2022۔ پنجاب رینجر کانسٹیبل ریٹن ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ 2016 سے 2021 تک کانسٹیبل کی ریٹن ٹیسٹ کیسا تھا اور اس میں کس طرح کے سوالات آئے تھے، تمام تر تفصیل اس رپورٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بھرتی سے پہلے ریٹن ٹیسٹ کی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی سلیبس دیکھیں گے اور سلیبس کے بعد ہر چیز پر ہم غور کریں گے کہ یہ کس طرح آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سلیبس۔ سلیبس ہے اس کی 7 چیزوں سے اس کی پیپر 2016 سے 2021 تک بن کے آ رہا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اس بار بھی یہی 7 چیز ہوں گے۔ سب سے پہلے اس میں ایک سوال آئے گا، خالی جگہ پر کریں۔ دوسرا سوال ہوگا، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تیسرا سوال ہوگا، صحیح یا غلط کا انتخاب کریں۔ انگلش الفاظ کا اردو لکھیں، اردو الفاظ کا انگلش لکھیں۔ چھٹا سوال ہوگا، متضاد الفاظ کو آپس میں جوڑیں۔ ریاضی کے کچھ سوالات حل کریں۔ یہیں سے پیپر بنا ہوگا، یہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سلیبس ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس سے پہلے 2016 سے 2021 تک جو پیپر تھا، اس میں پنجاب کے دریاؤں کی کل تعداد خالی جگہ ہے 5 ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے دریاؤں کی تعداد یاد کرنا ہے۔ اس نے تو پنجاب کا پوچھا ہے، اب بلوچستان کسی اور صوبے کا بھی آ سکتا ہے۔ تو دوسرا ہے، قلندر لال شہباز کا مزار صوبے خالی جگہ میں واقع ہے، جو کہ جتنے بھی مزار ہیں پاکستان میں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں کہ وہ کہاں کہاں واقع ہے۔ اور تیسرا سوال تھا، علامہ اقبال کا مزار خالی جگہ شہر میں واقع ہے۔ علامہ اقبال کا مزار لاہور میں واقع ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو قائد اعظم کا مزار ہے وہ بھی یاد کرنا ہے، اور اس طرح کے سوالات یاد کرنے ہیں، یہ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے، چاغی صوبہ خالی جگہ میں واقع ہے، بلوچستان میں واقع ہے، لیکن پنجاب کے جو مشہور شہر ہیں ان کے نام یاد کریں، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال ہے، پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم خالی جگہ ہے۔ پاکستان کا جو موجودہ وزیر ہے وہ عمران خان ہے۔ اب جو حکومت ہے ان کی وزیر خارجہ، وزیر اطلاعیت، اس طرح کے سوالات بھی یاد کریں کہ گورنر وغیرہ، اس طرح کے سوال لازمی یاد کریں۔ اچھا، اس سے سوال تھا کہ سال کا سب سے چھوٹا دن کون سا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں سال کا جو سب سے چھوٹا دن ہے وہ 22 دسمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھے کہ سال کے سب سے چھوٹا دن یا بڑا دن تو 22 جون ہے اور چھوٹا دن 22 دسمبر ہے، یہ چیزیں یاد کریں۔ اور اس کے بعد یہاں پوچھا تھا کہ نیوزی لینڈ کے دارالحکومت کا نام ہے، تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو پاکستان کے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان کی دارالحکومت کا نام یاد کرنے ہیں، جیسے کہ انڈیا کا نئی دلی ہے، پھر بنگلہ دیش کا ڈھاکہ ہے، سری لنکا کا کولمبو ہے، پھر سعودی عرب کا ریاض ہے۔ اس طرح کے یہ چیزیں بھی یاد کریں۔ اس کے بعد پوچھا تھا کہ نیوزی لینڈ مینار پاکستان صوبہ پنجاب کے شہر خالی جگہ میں واقع ہے۔ مینار پاکستان صوبہ پنجاب کے خالی جگہ میں واقع ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ مینار پاکستان لاہور میں واقع ہے۔ تو اس طرح کے سوالات، مشہور جو جگہیں ہیں وہ یاد کریں کہ کون کون سی شہر میں ہیں۔ اس کے بعد پوچھا تھا کہ صوبہ پنجاب کے گورنر کا نام چودھری سرور ہے۔ اس نے تو پوچھا تھا کہ صوبہ پنجاب کا گورنر کا نام کون ہے، تو یہاں چودھری سرور لکھا تھا۔ تو آپ نے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے گورنر کے نام ہیں وہ لازمی یاد رکھنے ہیں، اور وزیر اعظم، صدر، اس طرح کے جو پاکستان کے مشہور شخصیات ہیں ان کے نام لازمی یاد کرنے ہیں۔ اس میں پوچھا تھا کہ یوم دفاع خالی جگہ کو منایا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے، تو جو یوم آزادی ہے وہ 14 اگست ہے، اور یا جو 23 مارچ کے دن ہوتے ہیں، جو پاکستان کے مشہور دن ہوتے ہیں، ان کے آپ نے نام لازمی یاد رکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال تھا کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو چلتے ہیں یہی سوال کی جانب۔
اس میں پوچھا تھا کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کا نام جنرل راحیل شریف ہے۔ یہ آپ نے درست جواب ہیں، جیسے کہ وہاں پہ 10 سے 12 آپ سے سوال کریں گے، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے، یہ صحیح تھا۔ اور اس کے پوچھا تھا کہ بھارت، چین، افغانستان پاکستان کے پڑوسی ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی کھیل کرکٹ ہے، بالکل غلط ہے، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پوچھا تھا کہ لیاقت علی خان کا مزار کوئٹہ میں واقع ہے، بالکل غلط ہے، لیاقت علی کا مزار کوئٹہ میں واقع نہیں ہے، یہ غلط ہے لہذا۔ تو اس طرح کے سوال آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ایبٹ آباد صوبہ پنجاب میں واقع ہے، بالکل غلط، صوبہ ایبٹ آباد کے پی کا ہے۔ اور اس کے بعد ایسے اس نے آپ سے پوچھا تھا زیارت شہر خیبر پختونخوا میں ہے، زیارت بلوچستان میں ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کے سوالات آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے صحیح یا غلط کا انتخاب کریں، تو یہ یہی سوال ہے، صحیح یا غلط کا انتخاب کریں۔ پہلے سوال تھا اس میں آپ کو وہ صرف صحیح غلط میں انتخاب کرنا تھا، لیکن اس میں آپ سے آگے آپشن دیں گے، 2 آپشن، ایک ہوگا صحیح اور دوسرا ہوگا غلط۔ آپ نے اس کو ٹک مار کرنی ہے۔ یہ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انگلش الفاظ کا اردو لکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس میں آپ سے 10 ایسے ورڈ انگلش کے لکھیں گے جو کہ آپ نے اردو میں اس کا میننگ لکھنا ہے، جیسے ایپل سیب، ایروپلین جہاز، اور بٹرفلائی تتلی۔ اس طرح کے آپ سے 10 الفاظ لکھوے جائیں گے، آپ نے اس کی میننگ لکھنی ہے۔ اس کے بعد اردو الفاظ کا انگلش بنائے، جیسے کہ کومب کنگھی، کیٹ بلی، ڈرم جیسے ڈور ڈرم، اس طرح کے جیسے کیٹ بلی، اس طرح کے آپ سے 10 الفاظ آئیں گے، آپ نے اس کی اردو میننگ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک اہم سوال، متضاد الفاظ کو آپس میں جوڑیں۔ اس میں سے آپ سے 2 کالم ہوں گے، پہلا کالم بنا ہوگا، اس میں 10 الفاظ ایسے ہوں گے جن کا جو متضاد ہے وہ دوسرے اینڈ ہے، لیکن وہ جوڑے ہوئے ہیں، مطلب کہ وہ مکس ہیں، آپ نے ان کو الگ کرنا ہے لکیر لگا کے۔ جیسے وہ پوچھیں گے لڑکا، تو آگے کہیں پر لڑکی لگائے تو آپ نے اس لکیر کو کھینچ کے لڑکی تک لے جانا ہے۔ تو ادھر دوسرا سوال ہوگا ایک اور کہ آدمی، آگے کہیں پر عورت لکھا ہوا تو آپ نے اس لکیر کو کھینچ کے عورت تک لے جانا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات آئیں گے۔ تو پیچھے سے بہت سارے ایسے متضاد ہوں گے جو کہ آپ نے لکیر لگا کے ان کو صحیح کرنا ہے۔ تو آخر میں اور سب سے آخر میں ایک سوال ہوگا، ریاضی کے سوالات حل کریں۔ اس میں تقسیم، جمع، منفی، ضرب، اس طرح کے سوال ہوں گے، آپ نے ان کا صحیح جواب دینا ہے۔ اور اس طرح کے بھی سوال ہوں گے جیسے کہ ایک کمرے میں 12 بچے ہیں تو 10 کمروں میں کتنے بچے ہوں گے، تو اس طرح کے بھی سوال آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جتنی چیزیں میں نے بتایا ان کے آس پاس چیزیں سے یاد کریں تو یقیناً آپ پاس ہو جاؤ گے۔ ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی مقدر ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔